یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو بھائی فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے دو گھر بنانے والے، اور ہمارا عنوان ہے عقل مند آدمی۔ میرے عزیزو، اس کو ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 7ویں باب، اس کی 24ویں آیت مقدسہ سے لے کے 27ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے: پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور سیکھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند اس پاک کلام کو سمجھنے سیکھنے کی ہم سب کو روح عنایت کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر دو لوگ جو ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں، اور خوبصورت تمثیل دے کر میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر سکھایا ہے عقل مند انسان وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اپنا گھر جو ہے، اپنا گھر کہاں پر بناتا ہے؟ چٹان پر بناتا ہے۔ اور چٹان کون ہے؟ چٹان میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، چٹان میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہی چٹان جو بزرگ موسیٰ جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے ساتھ لے کر آئے، وہاں سے نکال کر لائے، تو وہ چٹان جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، وہ چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وہ مسیح تھا۔ اور یہ وہ چٹان ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں جو یسعیاہ 43 باب کے اندر لکھا ہوا ہے: کیا میری سوا کوئی اور خدا ہے؟ خداوند کہتے ہیں نہیں، میں تو نہیں جانتا، میرے سوا کوئی چٹان نہیں۔ اور میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہی چٹان ہے میرا اور آپ کا یسوع مسیح، جس کے اوپر ہم اپنا گھر بناتے ہیں۔ جب آپ افسیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں، 2 باب، اس کی 20ویں آیت، لکھا ہے: ہم نبیوں اور رسولوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ جی، خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہم اس چٹان پر گھر بنائیں جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ مجسم کلام ہے، وہ کلام ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ جب آپ کلام کے اوپر اپنا گھر بنائیں گے، اپنی بنیاد رکھیں گے، اور گھر جو ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، گھر ایک مرد اور عورت سے مل کے بنتا ہے۔ گھر، مکان اور گھر میں فرق ہے۔ گھر جو ہے وہ ایک مرد اور عورت سے مل کے بنتا ہے، جسے ہم فیملی کہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو گھر مرز وجود میں آیا، وہ خداوند نے بنایا تھا، اور وہ گھر بزرگ آدم اور ماں حوا کا تھا میرے جو پھر وہاں سے وہ گھرانہ چلا، جیسے موسیٰ نبی کے حق میں خداوند باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ میرے گھرانے میں سب سے زیادہ حلیم ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ اب تم کیا ہوگے؟ خدا کے گھرانے کے، اور اس کی امت، اس کی قوم ہو گئے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جب گھرانہ تشکیل دیں، ہم جب گھرانہ بنائیں تو کیا کریں؟ ہم چٹان کے اوپر اس کی بنیاد رکھیں، تاکہ یہ جو آندھیاں ہیں، یہ جو طوفان ہے اور پانی، اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کوئی بھی ایسی چیز جو اسے ٹکرائے تو ہمارا گھر نہیں گرے، بلکہ اس کو پتہ چلے کہ میں چٹان کے ساتھ متھا لگا رہا ہوں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے ہمیں کلام کے اوپر کیا کرنی ہے؟ اپنے گھرانے کی نیو رکھنی ہے، بنیاد رکھنی ہے۔ اور جب خداوند نے آپ کو فیملی دی ہے، خداوند نے آپ کو خاندان دیا ہے، ان کے ساتھ آپ کلام کی باتیں شیئر کریں، ان کے ساتھ کلام شیئر کریں، تاکہ وہ برکت پائیں، آپ برکت پائیں،
اور اس طرح خداوند کی پاک مرضی آپ کی زندگی میں اور سب کی زندگی میں پوری ہو۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے وہ چٹان جو ہے وہ خود خدا ہے، اور جب آپ اس پر اپنا بنا لیتے ہیں گھر آنا، تو پھر میرے عزیزوں، بیماریوں کی چاہے آندیاں آئیں، چاہے غموں کے طوفان آئیں، چاہے ناتفاقیاں لانتے ہوں، یا شیوت پرستیاں یا نشے بازیاں یا بد سلوکیاں ہوں، نا اتفاق ہو، میرے عزیزوں، ہر طرح کی وہ تاثیر جو خاندانوں کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، انہیں برباد کر دیتی ہے، انہیں ختم کر دیتی ہے، ان کو دکھ پہنچاتی ہے، غم پہنچاتی ہے، رنج پہنچاتی ہے، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر وہ ٹکرا کر آٹومیٹکلی خود ہی وہ چکنا چور ہوگی، کیونکہ آپ کی بنیاد آپ کا خداوند ہے، جس نے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں موت پر فتح پائی ہے، جس نے شیطان پر فتح پائی، اور آپ کو فتح سے بڑھ کے غلبہ دے رہا ہے۔ آپ آلریڈی جیتے ہوئے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو شیطان ہارا ہوا ہے۔ سو میری عزیزوں، اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریت پر اپنا گھر بناتے ہیں، اور ریت پر گھر بنانا کیا ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں؟ ریت پر گھر بنانا یہ ہے کہ آپ کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ویسے ہی بات ہے جیسے ایمان ایمال کے بغیر مردہ ہے، اور ایمال ایمان کے بغیر مردہ ہے، اور جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اور روح جسم کے بغیر مردہ ہے۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، آپ باتیں تو سنتے ہیں، باتیں تو بہت ساری دنیا سنتی ہے، اور واہ واہ بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں جی بڑا اچھا لگا جی کلام، لیکن جب اس پر عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، تو آپ کا ایمان میرے عزیزوں، کلام یہ سکھاتا ہے، آپ یعقوب کے خط دوسرے باب کو پڑھ لیجئے گا، کہ مردہ ہے۔ سو میری عزیز بہنوں بھائیو، اس لیے ہمیں اپنے نہ ایمان کو مردہ کرنا ہے اور نہ ایمال کو مردہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ریت پر گھر نہیں بنانا، اور ریت پر جب آپ گھر بنا لیتے ہیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور یہ وہی بات ہے کہ آپ بات کو سن کر بھی نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بہت سارے دکھوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، رنجوں میں، ابلیس کی بندشوں میں، رکاوٹوں میں، اور ہر طرح کی تاثیروں میں پھنس جاتے ہیں اور بہت دکھ اٹھاتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیو، خداوند نے آپ کو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کلام میں تو لکھا ہے، اگر آپ یسعیاء 43 باب کی 21ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے، میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری حمد کرے۔ اپنے مقصد کو پہچانیے اور ریت پر نہ گھر بنائیے، اس سے آپ کو دکھ پہنچے گا، صدمہ پہنچے گا، اور آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان ہمیشہ ڈسٹرب رہے گا۔ اور ریت کا یہی گھر ہے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، کہ آپ کلام پر نہیں کھڑے ہوتے، اور کلام میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان آپ کو شفا تک لے کے جاتا ہے، ایمان آپ کو زندگی تک، ایمان آپ کو نجات میں نجات میں لے کر جاتا ہے، آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جاتا ہے۔ اور رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان تو آپ سنتے ہیں، پیدا ہو جاتا ہے، جب آپ اسے عملی جامہ پہناتے ہیں تو پھر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ اس نجات کے دروازے سے انٹر ہو جاتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ عقل مند آدمی کی مانند بنیں گے اور اپنا گھر چٹان پر بنائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔